ہمیں امام مسلم بن عقیل کو حضرت ثانی کی شہادت کا بہت زیادہ دکھ ہوا، مقابلہ ہو کر رہے گا۔ میں تمہارے ہاتھوں بے بسی کی موت پر بہادروں کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ ابن اشد فوج کو حکم دیتا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لو۔ امام مسلم نے چاروں طرف دیکھا، تمام کوفی بے غیرتی کی علامت بن کر دور کھڑے ہیں اور گھروں میں چھپ گئے ہیں، سوائے بی بی طوع کے۔ وہ فریاد و افغاں کر رہی ہے کہ اہل بیت پر ظلم نہ کرو، اس کی کسی نے نہ سنی۔ خیر، امام مسلم تلوار نکال لیتے ہیں، فوج ان پر حملہ آور ہوتی ہے، آپ دل مقابلہ کرتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل پورے جلال و شجاعت کے ساتھ دشمنان اسلام کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور دھڑوں سے سر کا بوجھ اتار رہے تھے۔ کوفی دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کاش یہ اس وقت بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتے تو یزیدی فوج کو تباہ برباد کیا جا سکتا تھا۔ اکیلا ہاشمی شہزادہ، دوسری طرف بڑی تعداد میں یزیدی سپاہی جو اچانک چاروں طرف سے حملہ آور ہو جاتے تھے، مگر ہاشمی شیر ان کے پر خچے اڑا رہا تھا۔ آخر سپاہیوں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور دوسری طرف پتھروں کی بارش بھی شروع کر دی۔ امام مسلم بن عقیل شدید زخمی ہو گئے، مگر پھر اچانک شہزادہ عقیل ایک چست لگا کر چھت پر چڑھ گئے اور تیر اندازوں کی تکہ بوٹی کر دی، کچھ ڈر کے مارے بھاگ بھی گئے۔ ابن اشد پکار اٹھا کہ آپ کو امان دی جاتی ہے، آپ چھت سے نیچے آ جائیں۔ جب مسلم بن عقیل تلوار میان میں ڈال کر نیچے تشریف لے آئے، آپ نے شدت پیاس کے باعث طوع بی بی سے پانی مانگا۔ طوع بی بی نے پانی دیا تو آپ نے پہلا گھونٹ لیا، پانی آپ کے منہ کے لہو سے سرخ ہو گیا، اوپر کا ہونٹ کٹ چکا تھا۔ آپ نے پیالہ واپس کر دیا، سارا جسم مقدس زخموں سے چور چور تھا۔ آپ بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے کمزوری محسوس ہونے لگی۔ آپ نے پوری قوت لگا کر دیوار کے قریب ہو کر ٹیک لگائی اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی حالت میں کوتوال نے آپ کی تلوار نکالی اور آپ کھچر پر بٹھا کر دارالامارات لے آیا۔ کیسر امارات میں کافی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دیکھا کہ میان میں تلوار موجود نہیں ہے۔ آپ نے ابن اشد سے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے، مجھے امان دے کر میری تلوار پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے خالی ہاتھ کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام رونے لگے۔ عمر و اہلی نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں پر رونا آ رہا ہے، جو میرا خط پڑھ کر مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اور پھر ابن اشد سے فرمایا کہ پہلے تو تم نے میرا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، اب آخری وعدہ پورا کر دو کہ قافلہ حسین علیہ السلام کو پیغام پہنچا دو کہ یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں۔ ابن اشد نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیغام امام حسین تک پہنچا دوں گا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ پھر امام مسلم نے وہیں قاضی شرعی کو بلایا اور وصیت کی کہ میرے بچوں کو یا تو مدینہ منورہ بھیج دو یا جس جگہ قافلہ حسین آ چکا ہے وہاں پہنچا دو۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو اسی زخمی حالت میں ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ آپ نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا تو یزیدی سگ نے کہا کہ امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو امام مسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو سلام کیسے کیا جا سکتا ہے جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ ابن زیاد نے بکواس کی کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے قتل کر دے گا، مگر میں موت سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو تم ایک شرط پر زندہ رہ سکتے ہو، وہ یہ کہ حسین ابن علی کو چھوڑ کر یزید کی بیعت کر لو۔ امام مسلم بولے کہ مرجانہ کے بیٹے ہوش کر، حسین کا غلام یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد بولا، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں انتہائی دردناک طریقے سے قتل کرواؤں گا۔ امام مسلم نے فرمایا، مجھے موت کی دھمکی مت دو، میری رگوں میں عرب کے بزرگ ابو طالب علیہ السلام کا خون ہے، میری تربیت علی علیہ السلام کے بیٹے نے کی ہے، میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا سکتا ہوں۔ ابن زیاد سور کی طرح چنگھاڑا، خاموش حکومت وقت کے باغی حسین کا نام مت لو۔ امام مسلم جلال میں آ کر بولے، مرجانہ کے بیٹے اپنی زبان کو لگام دو، باغی حسین نہیں بلکہ تم ہو، تم نے اسلام اور قرآن سے بغاوت کی ہے، اللہ کے رسول سے بغاوت کی ہے، تم نے حسین سے دشمنی کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ سے دشمنی کی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ابھی زندہ ہے، وہ باطل کی طاقت کو فنا کر دے گا، تم اس کو باغی کہتے ہو جس کے نانا سے تم نے بغاوت کی ہے۔ امام مسلم کی جلالت والی تقریر سن کر کوفیوں کی گردنیں جھک گئیں۔ ابن زیاد کو آگ لگ گئی، کتے کی طرح بکواس کی اور کہا کہ لے جاؤ اس باغی کو اور اسے ابھی قتل کر دو۔
ابن زیاد کے سپاہیوں نے امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور چھت پر لے گئے۔ آپ خدا کی حمد و ثنا اور درود و سلام پڑھتے گئے تو چھت کے اوپر مقام حدائن کے سامنے ابن احمد نے تلوار کے وار سے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ علیہ السلام کے سر اور لاش مبارک کو ابن زیاد کے حکم سے پہلے چھت سے نیچے پھینکا گیا اور پھر وہاں سے اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا گیا۔ یوں منزل عشق حسین علیہ السلام کی دوسرے جاں باز خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابن زیاد کوفہ میں ہونے والے تمام سرگرمیوں سے یزید کو آگاہ کرتا رہا، جس میں اس نے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا بھی ذکر کیا۔ یزید نے حکم دیا کہ ان بچوں کو میرے پاس پہنچا دو۔ مظلوم بچے ابھی تک قاضی شریک کے گھر تھے۔ ابن زیاد کوفہ میں ہونے والی تمام سرگرمیوں سے یزید کو آگاہ کرتا رہا، جس میں اس نے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا بھی ذکر کیا۔ یزید نے حکم دیا کہ ان بچوں کو میرے پاس پہنچا دو۔ مظلوم بچے ابھی قاضی شریک کے گھر تھے۔ ابن زیاد نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے بچوں کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے وہ ان بچوں کو دارالامارات میں پہنچا دے۔ قاضی شریک کو امام مسلم بن عقیل سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ وہ بے قرار ہو گیا تاکہ کسی طرح بچوں کو مدینہ پہنچا دیا جائے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ رات کو ایک قافلہ مدینہ کی طرف جانے والا ہے۔ رات کے وقت اپنے بیٹے کو بلا کر سمجھایا کہ ان بچوں کو احتیاط سے اور چھپا کر شہر کے باہر لے جانا، وہاں تم کو ایک قافلہ ملے گا۔ میں نے قافلے والوں سے بات کی ہے، میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ کہیں پہچان نہ لیا جاؤں۔ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے بعد قاضی نے طفلان مسلم کو جگایا، گلے لگایا، پیار کیا۔ اچانک سیدنا مسلم کی شہادت کا خیال آ گیا۔ قاضی کی چیخ نکل گئی اور وہ رونے لگے۔ شہزادوں نے اضطراب میں پوچھا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے بابا جان کہاں ہیں؟ آپ کہتے تھے نا کہ وہ کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں، مگر ابھی تک واپس کیوں نہیں لوٹے؟ ہم راتیں ابا کی یاد میں رو رو کر گزارتے ہیں۔ شہزادوں کی دردناک گفتگو میں سن کر بابا شریف دھاڑے مار کر رونے لگے۔ بابا کو روتے دیکھ کر بچے اور زیادہ رونے لگے اور صاحبزادے بے تاب ہو کر پوچھا، بابا آخر بات کیا ہے؟ آپ بتلا کیوں نہیں رہے کہ ابا جان کہاں ہیں؟ پھر چھوٹا شہزادہ بولا، بابا بتا دیں ہمارے ابا جان کہاں ہیں، وہ ہمیں لینے کیوں نہیں آئے؟ قاضی نے آخرکار ہمت کر کے بتا دیا کہ بچوں تمہارے ابا اس دنیا میں نہیں رہے، تمہارے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، تم یتیم ہو چکے ہو۔ بچوں کے دل پر کیا گزری یہ تو بتانے سے قاصر ہوں۔ ایک ہی لمحے میں پھول جیسے بچوں کے رخساروں پر آنسو امڑ آئے۔ آخر سر جھکائے قاضی شریف کے بیٹے کے پیچھے چل دیے۔ آخر وہ گھر سے نکلے اور قافلے کی جانب رواں دواں ہوئے، ساتھ ساتھ روتے بھی جا رہے تھے۔ چاند کی چاندنی میں بہت دور جاتے ہوئے قافلے کا اڑتا ہوا غبار نظر آیا۔ قافلہ کافی دور جا چکا تھا۔ قاضی کے بیٹے نے کہا، قافلے والے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تم تیز تیز دوڑو اور چاندنی رات ہے، تم جلد ہی قافلے تک پہنچ جاؤ گے۔ قاضی کا بیٹا راستہ بتا کر خود گھر واپس آ گیا۔ بس اب تقدیر جدھر لے جا رہی تھی بس دوڑے چلے جا رہے تھے۔ خیر قافلہ تک پہنچ سکے، تھک کر گر گئے۔ لوگوں کے بچے اس وقت بستروں پر نیند کی آغوش میں تھے، مگر سفیر حسین کے شہزادے تھک کر ریتلی زمین پر لیٹ گئے۔ اس طرح کچھ دیر بعد چھوٹا شہزادہ بولا، اٹھو چلیں، کہیں سپاہی ہمیں پکڑ نہ لیں۔ مدینے پہنچنے کے تصور میں دوڑے جا رہے تھے۔ زیادہ تھک جاتے تو تھوڑا آرام کر لیتے، پھر چلنا شروع ہو جاتے۔ چلتے چلتے رات گزر گئی، صبح کے آثار نظر آنے لگے۔ کوئی امید لگی کہ شاید کوئی سواری مل جائے اور آرام سے مدینہ پہنچ جائے۔ چند ہی قدم پر شہر سے آنے والا ایک آدمی ملا۔ بڑے شہزادے نے پوچھا، بابا شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، کوفہ۔ کوفہ کا نام سن کر بچوں کی جو حالت ہوئی وہ اللہ ہی جانے۔ اس شخص نے پوچھا، تم کون ہو؟ سچوں کی اولاد نے سچ بولا اور فرمایا، مسلم بن عقیل کے یتیم۔ کوفہ لالچیوں کا شہر تھا۔ اس نے بچوں کو ساتھ لیا اور ابن زیاد کے دربار میں لے آیا۔ اس نے ننھے معصوموں کو جیل میں بند کروا دیا۔ جیل کے داروغہ کا نام مشکور تھا، مگر اہل بیت کا غلام تھا۔ اس نے بڑی تسلیاں دی اور پیار کیا، کھانا کھلایا۔ اس طرح دن گزر گیا۔ شام ہو گئی۔ جب رات چھانے لگی تو شہر
مشکور نے بچوں کو ساتھ لیا اور شہر کے باہر آ گیا۔ بڑے بچے کو اپنی انگوٹھی دیتے ہوئے کہا، یہ راستہ قادسیہ کا ہے، یہ نہایت پرامن راستہ ہے۔ جب قادسیہ پہنچ جاؤ تو میرے بھائی کا پتہ پوچھ لینا اور یہ اسے انگوٹھی دے دینا، آپ کو سواری کے ذریعے مدینہ پہنچا دے گا۔ بچے مشکور کے جذبات محبت سے کافی متاثر ہوئے، مگر پھر وہی پیدل سفر۔ مشکور چند قدم ساتھ چلا، پھر دونوں بچوں کو پیار کر کے واپس آ گیا۔ رات کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے تھک کر کہیں آرام کرنا، پھر کہیں چلنا۔ عجیب سفر طفلان مسلم کا جب ذرا سا قریب ہوئے، آنکھیں حیرانی کے عالم میں مستغرق ہو گئیں۔ دونوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ تو وہی شہر کوفہ ہے جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ادھر صبح ہوتے ہی ابن زیاد کو پتہ لگ گیا کہ حضرت مسلم کے بچے جیل میں نہیں ہیں۔ اس نے داروغہ جیل کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ابن زیاد، مسلم بچے کہاں ہیں؟ مشکور، میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے رات کو ہی آزاد کر دیا تھا۔ ابن زیاد، کیا تمہیں میرا ڈر نہیں تھا؟ جسے اللہ کا ڈر ہو وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد، تو بھی اللہ جل شانہ سے ڈر کہ تم نے بے گناہ بچوں کے باپ کو بے گناہ شہید کر دیا ہے اور اب ان یتیموں کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ان کو رہا کر دیا ہے۔ میں حیران ہوں، جس رسول سے شفاعت کی امید رکھتے ہو، اس کے خاندان کی بے گناہ بچوں کی جان لینے پر تلے ہو۔ ابن زیاد، خاموش ہو جا ورنہ تیری زبان کاٹ دوں گا۔ مشکور، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں۔ مشکور کی حق گوئی نے ابن زیاد کو آگ لگا دی۔ جلاد کو بلایا اور کہا کہ اسے قتل کر دو۔ جلاد جب قتل کرنے لگا تو ابن زیاد بولا کہ رکو، پہلے اسے 500 درے لگاؤ۔ جلاد نے پہلا چابک لگایا۔ مشکور نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا وار۔ مشکور، اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ تیسرا وار۔ مشکور، یا اللہ میری دستگیری فرما۔ چوتھا وار۔ یا اللہ مجھے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ پھر چابک پر چابک پڑتا گیا۔ مشکور صبر کا پہاڑ بنے سہتا گیا اور اسی طرح 500 درے مکمل ہو گئے۔ مشکور نے کراہتے ہوئے پانی مانگا۔ ابن زیاد نے پانی دینے سے منع کر دیا۔ 500 درے لگنے کے بعد زندگی اور موت میں کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ لیکن عمر بن حارث نے سفارش کی کہ اب اس کو قتل نہ کیا جائے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو گھر لے جاؤں۔ ابن زیاد نے اس کی بات مان لی۔ ابن حارث مشکور کو ساتھ لے گیا۔ پانی پیش کیا تو مشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ پانی میں نہیں پیوں گا، میرے لیے حسنین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام کوثر کافی ہے۔ یہ کہتے ہی منزل عشق کا ایک اور جانباز گلشن ابو طالب علیہ السلام پر نثار ہو گیا اور آپ نے شہادت فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔